السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سامعین محترم، دنیا میں کوئی بھی شخص اگر کوئی چیز بناتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو کسی کام کے لیے تیار کرتا ہے، کسی چیز کی تعلیم دیتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ایک معمار، ایک مستری اگر کوئی چیز بناتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے۔ دنیا میں چھوٹے طبقے سے لے کے بڑے طبقے تک کوئی بھی شخص اگر کوئی کام کرتا ہے، کسی کام کو سر انجام دیتا ہے تو وہ بنانے سے پہلے یا بنانے کے بعد، کام سر انجام دینے سے پہلے یا بعد میں لازم بتلاتا ہے کہ میرا یہ کام کرنے کا مقصد یہ تھا۔ بالکل اسی طرح سوچو، کیا رب نے انسان کو پیدا کیا تو اس نے یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا؟ رب نے بھی جب انسان کو پیدا کیا تو اپنے کلام مجید میں اعلان کر دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے جن و انس کی جماعت، میں نے تمہیں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، میرا تمہیں پیدا کرنے کا، دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد تھا، الا لیعبدون، کہ تم مجھ رب کی عبادت کرو۔ اگر بندگی کی باری آئے تو بندگی صرف مجھ رب کی کرنی ہے، ذکر کی باری آئے تو مجھ رب کا ذکر کرنا ہے، گردن کو جھکانے کی باری آئے تو صرف اور صرف مجھ رب کے سامنے اپنی گردن کو جھکانا ہے۔ اور اسی طرح اب سوال اٹھتا ہے، اللہ ہم نے تیری بندگی کرنی ہے، ہم نے تیری عبادت کرنی ہے، تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو رب تعالی نے فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو، جس انداز سے انہوں نے زندگی گزاری، الف سے لے کے یا تک ساری کی ساری ان کی زندگی تمہارے لیے عملی نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، سارا کا سارا شیڈول تمہارے سامنے ہے، تم نے زندگی اسی کے مطابق گزارنی ہے۔ اب رب کی عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت رب کی نماز پڑھنا، رب کے قرآن کی تلاوت کرنا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ انسان سب کچھ خرید سکتا ہے، اپنے پیسے سے ہر چیز لے سکتا ہے، آرام کے لیے جتنی چیزیں مہیا کرنے کے لیے اسے ضرورت ہے وہ سب کچھ مہیا کر سکتا ہے، لیکن صرف ایک چیز وہ مہیا نہیں کر سکتا، ایک چیز وہ نہیں خرید سکتا، وہ ہے آرام۔ آرام کیسے ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ رب نے فرما دیا، رب نے کہہ دیا، اعلان کر دیا، اگر تمہیں چین کی ضرورت ہے، اگر تمہیں آرام کی ضرورت ہے، اگر تم سکون چاہتے ہو تو رب کے ذکر کی طرف آ جاؤ، رب کے قرآن کی طرف، رب کے کلام کی طرف آ جاؤ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صرف ایک چیز رب کا ذکر ہے، رب کا قرآن ہے، رب کا کلام ہے، جو تمہیں سکون دے سکتا ہے، جو تمہیں آرام مہیا کر سکتا ہے، جو تمہیں چین کی نیند دے سکتا ہے۔ اب ہم ہیں کہ رب کے ذکر سے دور، ہم ہیں کہ قرآن سے دور، ہم ہیں کہ رب کی بندگی نہیں کرتے، ہم ہیں کہ رب کو بھول بیٹھے ہیں۔ آج اگر دیکھا جائے تو دیکھ کے دل خوں کے اثر ہوتا ہے کہ ہر طرف افراتفری، ذلت و خواری اور زبوں حالی کا شکار یہ مسلمان۔ وجہ کیا ہے کہ یہ مسلمان جس نے
ہزاروں سال حکومتیں کی، آج کیا وجہ ہے کہ اگر مصیبتیں آ رہی ہیں تو اسی پہ آ رہی ہیں، اگر مشکلات کے بھنور میں پھنس رہی ہے تو صرف اسی کی کشتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ رب جس کے فرامین پہ، جس کے احکام پہ عمل کر کے اس انسان کو اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے تھا، اس نے اس رب کے فرامین کو پس پشت ڈال دیا. جس رب سے اس کو محبت کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اس کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اپنے رب کو منائے، اپنے رب سے محبت کرے، اپنے رب کے کلام سے محبت کرے، ایزدی احکام پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوارے. اس نے بے وفائیاں کر کے اپنے رب کو، اس اپنے محبوب کو اپنے آپ سے دور کر لیا. اب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ دنیا جہاں کے لوگوں، اگر تم رب سے دور ہو چکے ہو، اگر تم پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، تو صرف وجہ یہ ہے کہ تم اپنے رب سے دور ہوئے ہو. اپنے رب کو آ کر کے واپس منا دو. رب کو کیسے منانا ہے؟ رب کو ذکر کر کے منانا ہے، رب کو اس کے قرآن کی تلاوت کر کے منانا ہے. قرآن کی کتنی عظمت ہے، دیکھیں کتنی کتابیں آئیں، تورات، زبور، انجیل آئی، بکھر بکھر کے آئی، بکھر بکھر نہیں، ایک بار نازل ہوئی، لیکن جب نازل ہوئی، نازل ہونے کے بعد بکھر گئی. جبکہ قرآن کا فلسفہ کیا ہے کہ قرآن بکھر بکھر کے علیحدہ علیحدہ آیا 23 سال کے عرصے، لیکن جب آ گیا تو ایسا جڑا کہ اس کو کوئی بکھیر نہیں سکا، اس کو کوئی علیحدہ نہیں کر سکا. اور یہی قرآن ہمیں سکھلاتا ہے کہ تم جتنے مرضی بکھرے ہوئے ہو، تم بکھر کر کے ایک رب کے ذکر کی طرف آ جاؤ، ایک رب کے قرآن کی طرف آ جاؤ، رب کے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو، رب کے ذکر کرنا شروع کر دو. جب تم قرآن کی طرف، رب کے ذکر کی طرف آؤ گے تو قرآن کا فلسفہ ہے کہ جو قرآن کی طرف بکھر کر کے آئے گا، قرآن کو اس انداز سے جوڑے گا کہ وہ شخص کبھی بکھر نہیں سکتا. قرآن اس کو اس انداز سے جوڑے گا، اس انداز سے اس کو صحیح معنوں میں ایک لڑی میں پروئے گا کہ وہ انسان کبھی بکھر نہیں سکتا، جتنا مرضی غموں سے چور ہو کر کے آئے. آج زبانیں رب کا ذکر نہیں کرتی، آج دل رب کو بھول چکے ہیں. جس زبان کو رب کے ذکر سے ترک کرنا چاہیے تھا. ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اے اللہ کے نبی، مجھے دین کے جو احکام ہیں بڑے بھاری لگتے ہیں، مجھے کوئی چھوٹا سا عمل بتلا دیں، میں وہ کروں تو دین کے جتنے دوسرے احکام ہیں جو میں نہیں کر پاتا ان کی کمی پوری کر دے. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. اے صحابی، میں تجھے عمل بتلاتا ہوں، اس کو پلے باندھ لے. لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. ارے رب کا ذکر کیا کر، رب کے قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لے. تو رب کا ذکر کیا کر، تیری ساری کی ساری زندگی سنور جائے گی، تیری دنیا، تیری آخرت سنور جائے گی. لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. اگر اپنی زبان کو رب کے ذکر کے ساتھ تر رکھے گا تو جتنے عمل تو نہیں کر پاتا وہ سارے کے سارے عمل کی کمی کو پورا کر دے. کیا صرف ایک چیز رب کا ذکر کرنا، رب کے قرآن کی تلاوت کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، رب کا قرآن اعلان کرتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم دنیا کے تبصرے کرتے ہو. نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں کہ راستے میں دیکھا کہ ایک بکری کا چھوٹا بچہ مرا پڑا ہے. نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کی جماعت کو اس بکری کے بچے کے پاس کھڑا کرتے ہیں اور کھڑا کر کے پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ کی جماعت، تم دیکھ رہے ہو اس بچے کو، یہ مردہ. اب آپ بھی ذرا کیسے بنائے اپنے ذہن میں کہ مرا جانور اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کہ گندی سی حالت، اس کی اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ، دوسرا معاشرہ، آس پاس کی ساری سوسائٹی اس کی سمیل سے، اس کی بدبو سے نفرت کر رہی ہوتی ہے، حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کی جماعت کو وہاں کھڑا کیا اور کھڑا کر کے پوچھا، ہے میرے صحابہ کی جماعت، اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو مجھ سے کون خریدے گا؟ عجباً یا رسول اللہ. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین چوکنے ہو کے کہتے ہیں، اللہ کے نبی، بڑی تعجب کی بات ہے، آپ قیمتاً کہتے ہیں کہ اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو آپ سے خرید لیں. اے اللہ کے نبی، اس کو تو اگر آپ فری میں دیں، بغیر قیمت میں دیں، تب بھی آپ سے کوئی نہیں خریدے گا. فرمایا کیوں؟
لیکن ابھی یہ تو مرا ہوا ہے، بڑا حقیر ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام مسکرا پڑے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ کی جماعت، جس دنیا کے پیچھے تم چلے جا رہے ہو، جس دنیا کے تذکرے تم کرتے ہو، جس دنیا کی باتیں تم کرتے ہو، جس دنیا کے تبصرے تم کرتے ہو، ارے تمہارے رب کے ہاں اس دنیا کی حیثیت اس مرے ہوئے بکری سے بھی کم تر ہے، اس مرے ہوئے بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ ارے تم اس دنیا کی تبصرے کرتے ہو، اس دنیا والوں کے تبصرے کرتے ہو، ارے چھوڑو۔ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر زندگی صحیح معنوں میں گزارنا چاہتے ہو، اگر فلاح والی زندگی چاہتے ہو، اگر کامرانی والی زندگی چاہتے ہو، تو رب کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ جب تم دنیا کا ذکر کرو گے، جب تم دنیا کو یاد کرو گے، جب تم دنیا کی باتیں کرے گے، بدلے میں کیا دیں گے دنیا والے؟ ہلکا سا تمہارا تذکرہ کر دیں گے، بدلے میں کیا دیں گے؟ کچھ قیمت دے دیں گے، بدلے میں کیا دیں گے؟ کچھ تھوڑی سی تعریف کر دیں گے۔ ارے رب تب بدلے میں کیا دے گا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے، تم رب کو یاد کرو، رب بدلے میں تمہیں یاد کرے گا۔ فَاذْكُرُونِي، رب اعلان کرتا ہے، فَاذْكُرُونِی، اے بندے مجھے یاد کر، تم میرا ذکر کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ جب بندہ رب سے محبت کرتا ہے تو رب کی محبت کا انداز دیکھیے۔ یقول اللہ تعالی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا رب اعلان کرتا ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا دعانی وانا معه اذا ذکرنی، ان ذکرنی فی نفسی ذکرته فی نفسی، ان ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر من، ان تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، ان تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باءا، ان اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا رب اعلان کرتا ہے، اے بندے تم مجھے یاد کر، دنیا والے بدلے میں تجھے کچھ نہیں دینے والے، دنیا والے بدلے میں تجھے کچھ بھی نہیں دینے والے، تیرا کچھ فائدہ نہیں کرنے والے۔ جب تو رب کو یاد کرے گا، رب کہتا ہے، یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی، جب بندہ مجھے پکارتا ہے، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے پاس ہوتا ہوں۔ ان ذکرنی فی نفسی، جب بندہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے، رب کہتے ہیں جب بندہ اپنے دل میں مجھے رب کو یاد کرتا ہے، ذکرتہ فی نفسی، میں اپنے دل میں اپنے نفس میں اس بندے کو یاد کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا، ان ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر من، اگر بندہ کسی مجلس میں بیٹھ کر کے مجھے رب کا ذکر کرتا ہے، مجھے رب کو یاد کرتا ہے، صرف اسی وجہ سے کہ اس بندے نے مجھے یاد کیا، اس بندے نے میرا ذکر کیا، رب کہتے ہیں میں اس مجلس میں، جو مجلس سب سے عظیم ہے، سب سے بڑی مجلس فرشتوں کی محفل ہے، اس محفل میں، اس مجلس میں بیٹھ کر کے اس بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ ان تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، اگر بندہ ایک بالشت میرے پاس چل کے آتا ہے تو میں ایک بازو اس بندے کے پاس چل کے جاتا ہوں۔ اگر بندہ میرا ذکر کرنے کے لیے، میرے قریب آنے کے لیے میرے پاس ایک بازو چل کے آتا ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں دونوں بازوؤں کے پھیلاؤ کے مطابق اس بندے کے قریب جاتا ہوں۔ ان اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، دیکھیے انعام میں کیا ملتا ہے۔ رب تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اگر بندہ میرے پاس میرا ذکر کرنے کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے پیدل چل کے آتا ہے، میں اس بندے کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں۔ پھر تم دنیا کو بھول چکے، رب کو بھول چکے۔ پھر وہ رب کہ جس سے صحیح معنوں میں محبت کر کے، جس سے صحیح معنوں میں اس کے فرامین کو اپلائی کر کے اپنی لائف پہ اپنا کر کے اپنی زندگی میں اس رب سے محبت کرنی چاہیے تھی، ہم نے اس رب کو بھلا دیا۔ بدلے میں کیا ملا ہمیں؟ جب رب کو بھلایا تو رب نے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، ہم نے رب کی ناشکری کر دی۔ جو بندہ رب کی ناشکری کرتا ہے، آزمائشیں، بلائیں، آفتیں، صرف اسی کی کشتی مصیبتوں کے بھنور میں پھنستی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ذلت و خواری کی عمیق گہرائیوں میں یہ مسلمان ڈوبے جا رہے ہیں۔ آج پریشانیاں صرف ہم ہی پہ آ رہی ہیں، یوں ہی لگتا ہے نا کہ پریشانیاں ہم ہی پہ آ رہی ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو بھول چکے ہیں، ہم نے اپنے رب کا ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ دنیا کا تبصرہ کرو گے تو بدلے میں کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ رب کے ہاں دنیا کی قیمت ایک مکھی کے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ لیکن جب رب کا ذکر کرو گے تو رب تعالیٰ اپنے فرشتوں کی بڑی جماعت میں بیٹھ کر کے کہتے ہیں، دیکھو یہ بندہ مجھ رب سے محبت کرتا ہے، اے میرے فرشتوں کی جماعت،
میں تم سب کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں، اس بندے نے میرا ذکر کیا، اس بندے نے مجھ رب سے محبت کی، اس بندے نے میرا تذکرہ کیا، اس بندے نے مجھے یاد کیا، جاؤ میں بھی اعلان کرتا ہوں سارے فرشتوں کی جماعت میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اے میرے فرشتوں کی جماعت، اس بندے نے مجھ رب سے محبت کی، مجھ رب کا ذکر کیا، مجھ رب کو یاد کیا، تم ساری کے ساری فرشتوں کی جماعت کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں، بلکہ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مجھ رب کا آرڈر ہے تم اس بندے سے محبت کرو، اور میں حکم دیتا ہوں کہ ساری کی ساری دنیا میں اعلان کر دو کہ تمہارا رب اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اس نے فرشتوں کی جماعت کو حکم دے دیا کہ اس بندے سے محبت کرو، اب رب تمہیں بھی حکم دیتا ہے کہ رب اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دو۔ اور اسی طرح جب بندہ رب کا ذکر کرتا ہے، رب کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو رب تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں بیٹھ کر کے کہتے ہیں حمیدنی عبدی، او دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، ولی عبدی ما سأل، اب میں رب اعلان کرتا ہوں میرا بندہ میری تعریف کے بعد، میرا بندہ میرے ذکر کے بعد جو بھی مانگے، اے میرے فرشتوں کی جماعت اس کو دے دو۔ رب سے دور کیوں ہوتے ہو؟ رب تو کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی۔ کسی سے پوچھا جائے بھائی تو مسجد میں نہیں آتا، بھائی تو رب کا ذکر نہیں کرتا، بھائی تو دعا نہیں مانگتا، وہ اپنے انداز میں، اور رب کڑا ساڑی سندا ہے، اپنے انداز میں یوں ہی کہتے ہیں نا۔ ایک دن کوئی مسجد میں آیا، اگلے دن مولوی صاحب نے پوچھا بھائی تو مسجد میں نہیں آتا، او مولوی صاحب رب کڑا ساڑی سندا ہے، دعا کی تھی پچھلے ہفتے رب نے قبول نہیں کی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے رب تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندے تجھے دور جانے کی ضرورت نہیں، لیکن اپنے انداز کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تیری شارک کے بھی زیادہ تیرے قریب ہیں۔ تو رب کا ذکر کرنے والا تو بن، تو رب کو یاد کرنے والا تو بن۔ رب تو خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، کتنی بڑی ذات ہے، اس کے باوجود بندے سے خود کہتی ہے ادعونی استجب لکم، اے بندے میں تجھے خود کہتا ہوں تم مجھے پکار، اے بندے میں تجھے خود کہتا ہوں تم میرا ذکر کر، اے بندے میں تجھے خود کہتا ہوں تم مجھ سے دعا مانگ، مجھ سے سوال کر، استجب لکم، اور میں خود ہی کہتا ہوں کہ تیری پکار کو سنوں گا۔ اگر تیری پکار کو نہ سنوں، رب کہتا ہے مجھے رب نہ کہنا ادعونی استجب لکم۔ رب تو سیاہ رات میں سیاہ پتھر پہ چلنے والی سیاہ چونٹی کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ اے بندے جب تو صحیح معنوں میں رب کو پکارے گا، جب تو صحیح معنوں میں رب کا ذکر کرنے والا بن جائے گا، جب تیری زبان لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، رب کے ذکر سے تر ہوگی، رب کے قرآن سے، رب کے کلام سے تر ہوگی، تو بتلا تو رب کا محبوب بندہ بنے گا۔ جب تو رب سے دور ہے اس کے باوجود رب تیری سنتا ہے، لیکن تب تو رب کے قریب ہو جائے گا، رب فرشتوں کی جماعت میں اعلان کر کے کہیں گے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بتلاؤ تب رب تیری دعا کو نہیں سنے گا، تب رب تیری پکار کو قبول نہیں کرے گا، تب رب تیرے سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ دے گا رب کے قرآن کی طرف۔ قرآن کا فلسفہ کہ یہ بکھر کے آیا لیکن اکٹھا ہوا، یکجا ہوا، اور یہ بتلاتا ہے کہ اگر کوئی بکھر کر کے، اگر کوئی چور چور ہو کر کے غموں سے نجات پانے کے لیے، غموں سے چور ہو کر کے، اپنے صدموں سے چور کمر کو لے کر کے سہارا دینے کے لیے اگر کوئی قرآن کی طرف آئے تو قرآن اس کو اس انداز سے جوڑے گا، رب کا ذکر اس کو اس انداز سے جوڑے گا کہ کوئی چیز اسے توڑ نہیں سکتی۔ اب آئیے رب کے قرآن کی طرف، رب کے کلام کی طرف، رب کے ذکر کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ ہماری زبان ہمیشہ ہمیش کے لیے رب کے ذکر سے تر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم جب بھی رب کو پکاریں، رب تعالیٰ ہماری پکار کو اسی وقت قبول کر لیں، ہماری پکار کو رد نہ کریں۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔